محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی بیوی کو روز ویڈیو کال کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھے سجے سنورے کمرے میں بیٹھی نظر آتی اور کہتی کہ آپ کی بھیجی ہوئی رقم سے میں نے گھر کو جنت بنا دیا ہے۔ 5 سال بعد میں چھپ کر واپس آیا اور اپنے گھر کی گھنٹی بجائی تو ایک اجنبی نے دروازہ کھولا۔ میں نے پوچھا کہ یہاں میری بیوی رہتی ہے؟ اس نے حیرت سے کہا، بھائی صاحب، یہ گھر تو انہوں نے 3 سال پہلے بیچ دیا تھا۔ اس کی اگلی بات سن کر میں زمین بوس ہو گیا، کیونکہ بیوی تو میں نے آخری بار اپنے موبائل کی سکرین پر صبح کی تصویر دیکھی تو مجھے لگا کہ میری 5 سالہ جلا وطنی اور مشقت کا صلہ مجھے مل گیا ہے، کیونکہ اس کے چہرے کی وہ مسکراہٹ محض ایک تصویر نہیں تھی، بلکہ میری زندگی کا وہ حاصل تھی جس کے لیے میں نے پردیس کی تپتی دھوپ میں اپنی جوانی پگھلا دی تھی، اور اپنی کمر توڑ محنت سے جمع کی گئی ایک ایک پائی اس امید پر بھیجی تھی کہ میرے پیچھے میرا گھر جنت بن رہا ہے، اور آج میں اسی جنت میں واپس جا رہا ہوں۔ بغیر بتائے اچانک صبح کی آنکھوں میں وہ حیرت اور خوشی دیکھ سکوں جس کا خواب میں نے ہزاروں راتیں جاگ کر دیکھا تھا۔ میرے ذہن میں کل رات والی ویڈیو کال کا منظر گردش کر رہا تھا، جب صبا نے مجھے ڈرائنگ روم کا نیا پردہ دکھاتے ہوئے کہا تھا کہ حماد دیکھو یہ رنگ کتنا کھل رہا ہے، اور میں نے سکرین کے اس پار سے اس کے عقب میں سجے ہوئے کمرے کو دیکھ کر سکون کا سانس لیا تھا کہ میری محنت رائے گاہ نہیں گئی۔ جہاز کا سفر کیسے کٹا مجھے خبر نہیں، بس میرے دل کی دھڑکنیں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تیز ہوتی جا رہی تھی، اور جب میں اپنے شہر کی مانوس فضا میں اترا تو مجھے ہر چیز میں ایک نئی چمک محسوس ہوئی۔ حالانکہ شہر وہی تھا، گرد آلود اور شور سے بھرا ہوا، لیکن میری آنکھوں میں تو وہ گھر بسا ہوا تھا جسے میں نے ویڈیو کالز پر بنتے اور سنورتے دیکھا تھا۔ ٹیکسی میں بیٹھ کر جب میں نے اپنے محلے کا نام لیا تو ڈرائیور نے مجھے آئینے میں دیکھا، لیکن میں اپنی سوچوں میں مگن تھا کہ جب میں بیل بجاؤں گا اور صبا دروازہ کھولے گی تو کیا وہ خوشی سے چیخ اٹھے گی یا خاموشی سے میری آنکھوں میں دیکھے گی۔ گلی میں داخل ہوتے ہی مجھے پہلا جھٹکا لگا، کیونکہ گلی ویسی نہیں تھی جیسی میں تصور میں لاتا رہا تھا۔ یہاں گندگی کے ڈھیر اور ٹوٹی سڑک نے میرا استقبال کیا، مگر میں نے خود کو تسلی دی کہ صبا تو گھر کے اندر رہتی ہے، اسے باہر کی دنیا سے کیا لینا دینا۔ اس نے تو میرے لیے گھر کے اندر ایک الگ دنیا بسا رکھی ہے۔ لیکن جب ٹیکسی میرے گھر کے گیٹ پر رکی تو میرے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی، کیونکہ جس گھر کو میں ویڈیو کال پر شیشے کی طرح چمکتا ہوا دیکھتا تھا، حقیقت میں اس کا گیٹ زنگ آلود تھا، اور باہر کی دیواروں کا رنگ و روغن جگہ جگہ سے اکھڑ کر گر گیا تھا، جیسے کسی نے برسوں سے اس گھر کی خبر نہ لی ہو۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے ڈوب گیا کہ صبا تو کہتی تھی نے اس نے باہر بھی ٹف ٹائلز لگوا دی ہیں اور رنگ و روغن کروا دیا ہے، تو پھر یہ ویرانی کیسی ہے؟ مگر پھر محبت نے دلیل دی کہ شاید ویڈیو کال پر کیمرے کا زاویہ ایسا ہوتا ہوگا کہ مجھے یہ خامیاں نظر نہیں آتی تھی، یا شاید اس نے سارا پیسہ اندر کی آسائش پر لگا دیا ہے۔ میں نے کپ کپ آتے ہاتھوں سے اپنا سامان اتارا اور گیٹ پر لگی گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ میرے کان دروازے کے پیچھے سے آنے والی آہٹ کے منتظر تھے، اور میرا دل حلق میں اٹکا ہوا تھا۔ 1 منٹ، 2 منٹ گزر گئے، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ تو میں نے دوبارہ گھنٹی بجائی اور بے چینی سے پہلو بدلنے لگا کہ صبا کہاں ہے۔ پھر اندر سے بھاری قدموں کی آواز آئی اور کنڈی کھلنے لگی۔ میں نے فوراً اپنے چہرے پر دنیا کی سب سے بہترین مسکراہٹ سجا لی اور باہیں کھول کر کھڑا ہو گیا، تاکہ جو ہی صبا سامنے آئے میں اسے اپنی باہوں میں بھر لوں اور اسے بتا سکوں کہ اب میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ لیکن دروازہ کھلا اور میری مسکراہٹ کسی کانچ کی طرح ٹوٹ کر بکھر گئی، کیونکہ سامنے صبا نہیں بلکہ ایک اجنبی مرد کھڑا ہوا تھا جس نے میلی سی بنیان اور تہمد بہن رکھا تھا،
اور وہ منہ میں پان چباتے ہوئے مجھے ایسے گھور رہا تھا جیسے میں کوئی بھکاری ہوں جو اس کے دروازے پر آ گیا ہوں۔ میرے دل و دماغ نے اس منظر کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ میرا گھر، میری دہلیز، اور یہ اجنبی کون ہے؟ میری زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی، اور میں نے بڑی مشکلوں سے تھوک نگلتے ہوئے کہا کہ میں حماد ہوں، اس گھر کا مالک، اور مجھے اپنی بیوی صبا سے ملنا ہے۔ وہ کہاں ہے؟ اسے بلاؤ، میں اسے سرپرائز دینے آیا ہوں۔ اس شخص نے عجیب لاپرواہی سے کندھے اچکائے اور دروازے کا پٹ پکڑے ہوئے روکھے انداز میں بولا کہ بھائی صاحب، آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، کون سا گھر اور کیسا مالک؟ یہ مکان میرا ہے اور میں پچھلے 3 سال سے یہاں رہ رہا ہوں۔ آپ غلط جگہ آ گئے ہیں۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اترے، اور مجھے لگا کہ زمین میرے پیروں کے نیچے سے سرک رہی ہے۔ میں نے دیوانہ وار آگے بڑھ کر دروازے کو دھکا دیا اور چیخ کر کہا، بکواس بند کرو، یہ میرا گھر ہے۔ میں نے اسے اپنے خون سے سینچا ہے۔ میں 5 سال سے دبئی میں جانوروں کی طرح کام کر کر کے یہاں پیسے بھیج رہا ہوں۔ میری بیوی صبا یہاں رہتی ہے۔ ابھی کل رات میں نے اس سے ویڈیو کال پر بات کی ہے۔ وہ یہیں اسی کمرے میں بیٹھی تھی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، ہٹو سامنے سے، مجھے اندر جانے دو۔ صبا ضرور اندر ہے۔ تم کوئی چور یا قبضہ کرنے والے ہو، میں پولیس کو بلا لوں گا۔ میری حالت غیر ہو رہی تھی، میرا سانس پھول رہا تھا، اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے۔ وہ اجنبی میرا جنون دیکھ کر شاید تھوڑا سا ڈر گیا تھا، یا شاید اسے مجھ پر ترس آ گیا تھا۔ اس نے نرم لہجے میں کہا کہ دیکھو بھائی، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ صبا بی بی یہاں رہتی تھی، لیکن 3 سال پہلے انہوں نے یہ گھر مجھے بیچ دیا تھا، اور باقاعدہ رجسٹری میرے نام پر ہے۔ میرے دل و دماغ میں دھماکے ہونے لگے۔ 3 سال پہلے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ گھر بیچ دیا؟ لیکن کیوں؟ کس لیے؟ میں تو اسے ہر مہینے لاکھوں روپے بھیج رہا تھا۔ وہ تو مجھے بتاتی تھی کہ گھر میں کام ہو رہا ہے، نیا فرنیچر آ رہا ہے۔ اس نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ اسے پیسوں کی ضرورت ہے یا وہ گھر بیچ رہی ہے۔ یہ ناممکن ہے، وہ مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اس شخص نے افسوس سے سر ہلایا اور کہا، جب انہوں نے گھر بیچا تھا تو وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے شوہر یعنی آپ پردیس میں کسی بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ شاید آپ کو جیل ہو گئی تھی، یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور آپ کی جان بچانے کے لیے انہیں فوری طور پر کروڑوں کی ضرورت تھی۔ اس لیے انہوں نے یہ گھر کوڑیوں کے دام مجھے بیچا اور یہاں سے چلی گئیں۔ میں سن ہو گیا، میرا وجود برف بن گیا۔ جیل؟ ایکسیڈنٹ؟ یہ کون سی کہانی تھی؟ میں تو وہاں بالکل ٹھیک تھا۔ میں تو ایک ایک دن گن کر کاٹ رہا تھا تاکہ یہاں واپس آ سکوں۔ مجھے تو کبھی کانٹا بھی نہیں چبھا، تو صبا نے یہ جھوٹ کیوں بولا؟ اور اگر اس نے گھر بیچ دیا تھا تو پچھلے 3 سالوں سے میں روز رات کو ویڈیو کال کس گھر کو دیکھتا تھا؟ وہ سجا ہوا کمرہ، وہ نیلے پردے، وہ فانوس، وہ سب کچھ کیا تھا؟ کیا وہ سب نظر کا دھوکہ تھا؟ کیا میں 5 سال تک ایک سراب کے پیچھے بھاگتا رہا؟ میری آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہہ نکلے، اور میں وہیں دہلیز پر بیٹھ گیا جیسے کسی نے میری ریڑھ کی ہڈی نکال لی ہو۔ میں نے اس اجنبی کا دامن پکڑ لیا اور التجا کی کہ مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے؟ اگر وہ یہاں نہیں ہے تو کہاں گئی ہے؟ مجھے اس سے پوچھنا ہے کہ اس نے میرے جذبات کا قتل کیوں کیا؟ اس نے مجھے اندھیرے میں کیوں رکھا؟ وہ شخص اندر گیا اور ایک پرانی ڈائری کا پھٹا ہوا کاغذ لا کر میرے ہاتھ میں تھما دیا، جس پر ایک پتہ لکھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ جاتے وقت وہ یہ پتہ دے گئی تھی کہ کوئی ضروری ڈاک آئے تو یہاں بھیج دینا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذ پکڑا تو میرے پیروں تلے زمین نہ رہی۔ اس پر شہر کی سب سے غلیظ اور بدنام کچی آبادی مچھر کالونی کا پتہ لکھا ہوا تھا۔
صبا اور مچھر کالونی، وہ صبا جو نفاست کی عادی تھی، جو ویڈیو کال پر مجھے مہنگے کپڑوں میں ملبوس نظر آتی تھی، جو کہتی تھی کہ حماد میں نے گھر کو جنت بنا دیا ہے، وہ اس جہنم میں کیسے رہ سکتی ہے؟ اور اگر وہ وہاں ہے تو ویڈیو کال پر مجھے محل کیسے دکھاتی ہے؟ سوالوں کے ناگ مجھے ڈس رہے تھے۔ میں نے اپنا سوٹ کیس اٹھایا جو اب مجھے اپنی لاش سے بھی بھاری لگ رہا تھا، اور دیوانوں کی طرح سڑک پر بھاگا۔ میرا رخ اس کچی آبادی کی طرف تھا۔ میرا دماغ پھٹنے والا تھا کہ یا تو صبا نے میرے ساتھ صدی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے، یا پھر کوئی ایسی قیامت ٹوٹی ہے جس کی خبر مجھے 5 سال تک نہیں ہونے دی گئی۔ لیکن حقیقت جو بھی تھی وہ اس کاغذ کے پرزے میں چھپی تھی، اور مجھے اس تک پہنچنا تھا، چاہے میری جان ہی کیوں نہ نکل جائے۔ میں اس اجنبی کے گھر سے کیسے نکلا، مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ میرے ہاتھ میں دبا ہوا وہ کاغذ کا پرزہ جس پر مچھر کالونی لکھا تھا میرے وجود کو جلا رہا تھا۔ میں نے بے خیالی میں ایک رکشہ روکا اور اس میں بیٹھ گیا۔ رکشہ جب شہر کی سڑکوں پر دوڑ رہا تھا تو میری نظروں کے سامنے حال نہیں، بلکہ 5 سال پرانا وہ ماضی گھوم رہا تھا جب میں نوکری کی تلاش میں جوتیاں چڑھایا کرتا تھا۔ مجھے وہ دن یاد آیا جب میرا دبئی کا ویزا تو لگ گیا تھا، لیکن جہاز کے ٹکٹ کے لیے میرے پاس پھوٹی کوڑی نہیں تھی۔ میں گھر آ کر مایوسی سے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا، کیونکہ یہ ویزا ہماری تقدیر بدلنے کا آخری موقع تھا۔ اس وقت صبا میرے پاس آئی تھی، وہی صبا جسے آج میں شک کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنے کانوں میں لٹکتے ہوئے وہ سونے کے جھمکے اتارے جو اس کی ماں کی آخری نشانی تھی، اور جنہیں وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتی تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب اس نے وہ جھمکے میری ہتھیلی پر رکھے تھے تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا تھا، حماد، یہ دھات کے ٹکڑے ہماری خوشیوں سے زیادہ قیمتی نہیں ہیں، انہیں بیچ دیں اور اپنے خوابوں کا پیچھا کریں۔ میں نے انکار کیا تو اس نے مجھے قسم دی اور کہا، جب کما لیں گے تو مجھے اس سے بھی بھاری جھمکے لا دیجیے گا۔ میں اس کی قربانی کے آگے ہار گیا اور ایئرپورٹ پر جاتے ہوئے اس کے ماتھے کو چوم کر وعدہ کیا تھا کہ صبا، میں تمہیں رانی بنا کر رکھوں گا اور اس گھر کو جنت بنا دوں گا۔ آج 5 سال کے بعد میرے سوٹ کیس میں ہیرے کے جھمکے تھے، اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے تھے، مگر وہ گھر بک چکا تھا، اور صبا کے بارے میں ایسی خبر ملی تھی جس نے میری روح کو چھلنی کر دیا تھا۔ رکشا شہر کے پوش علاقوں سے نکل کر اب تنگ و تاریک گلیوں میں داخل ہو رہا تھا۔ میرے دل و دماغ میں وسوسے سانپ بن کر لوٹ رہے تھے۔ اگر صبا مکار تھی تو اس نے وہ قربانی کیوں دی تھی؟ اور اگر گھر مجبوری میں بیچا تو مجھے خبر کیوں نہ کی؟ کیا وہ کسی اور کی ہو چکی ہے؟ کیا وہ تصاویر جو مجھے وہ بھیجتی تھی سب جھوٹ تھیں؟ یہ خیالات مجھے پاگل کر رہے تھے۔ آخر کار رکشا مچھر کالونی کی کیچڑ میں جا کر رک گیا۔ یہاں کھلے گٹروں کی سرانڈ اور گھٹن نے میرا استقبال کیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سورج کی روشنی بھی بامشکل پہنچتی تھی۔ کیا میری نفاست پسند صبا، جسے خوشبوؤں سے عشق تھا، یہاں رہتی ہے؟ میں نے دل پر پتھر رکھ کر گلی نمبر 4 تلاش کی اور اپنے مہنگے جوتے کیچڑ میں لتیڑتا ہوا آگے بڑھا۔ ہر قدم پر میرا دل کسی ہتھوڑے کی طرح سینے پر برس رہا تھا۔ مکان نمبر 12 کے سامنے پہنچ کر میں جم گیا۔ یہ ایک انتہائی خستہ حال مکان تھا جس کا دروازہ ٹوٹے ہوئے تختوں سے بنا تھا۔ زنگ آلود زنجیر لٹک رہی تھی، مگر کنڈی کھلی تھی۔ کیا یہ وہ جگہ ہے جسے صبا نے میرا گھر بتایا تھا؟ کیا یہ وہ جنت ہے جس کے لیے میں 5 سال جلا؟ میں نے لرزتے ہاتھ سے دروازے کو چھوا۔ اندر سے کسی کے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی، ایک خشک، مسلسل اور تکلیف دہ کھانسی۔ میرا دل مٹھی میں آ گیا۔ کیا یہ صبا ہے؟ میں نے ایک گہری سانس لی اور کانپتی انگلیوں سے دروازے کو ہلکا سا دھکیلا۔ دروازہ چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا اور سامنے جو منظر نظر آیا
اس نے میرے پیروں کو زمین میں گاڑ دیا۔ سامنے ایک چھوٹا سا صحن تھا جس میں کیچڑ بھر تھا، اور اس کے پار ایک اندھیرا کمرہ نظر آ رہا تھا جس کے دروازے پر ایک میلی سی چادر لٹک رہی تھی۔ وہی چادر ہوا سے ہل رہی تھی اور کھانسی کی آواز اب واضح ہو رہی تھی۔ میں نے اپنا سوٹ کیس وہیں چھوڑ دیا، اور جیسے کوئی مقناطیسی قوت مجھے کھینچ رہی ہو، میں آہستہ آہستہ اس صحن میں داخل ہوا۔ میری نظریں اس کمرے کے ہلتے ہوئے پردے پر جمی تھیں۔ 5 سال کا سفر، کروڑوں کی کمائی اور بے پناہ محبت سمٹ کر ایک لمحے میں آ گئی تھی، جب میں وہ پردہ ہٹا کر دیکھنے والا تھا کہ میری جنت حقیقت میں کیسی جہنم بن چکی ہے۔ صحن کی اس دلدل نما زمین پر کھڑے ہو کر جب میں نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے کمرے کے دروازے پر لٹکا ہوا وہ میلا کچیلا اور بدبودار ٹاٹ کا پردہ ہٹایا، تو مجھے لگا کہ میں نے اپنی زندگی کے سب سے بھیانک باب کا وہ صفحہ پلٹ دیا ہے جسے پڑھنے کی تاب مجھ میں نہیں تھی، کیونکہ اندر گھپ اندھیرے میں جو منظر میرا منتظر تھا وہ میری برداشت کی حدوں سے کہیں باہر تھا۔ کمرے کی فضا میں ادویات اور بیماری کی ایک عجیب سی بو رچی ہوئی تھی، اور چھت سے لٹکتے ہوئے ایک ٹمٹماتے بلب کی زرد روشنی میں ہر چیز ویران اور وحشت ناک لگ رہی تھی۔ سامنے ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر کوئی موجود تھا۔ میرا دل پسلیوں سے باہر آنے کو تھا، اور میری سانسیں میرے حلق میں کانٹوں کی طرح چبھ رہی تھیں۔ جب میں آہستہ آہستہ اس وجود کے قریب گیا، وہاں ایک عورت لیٹی ہوئی تھی، نہیں بلکہ ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ پڑا ہوا تھا جس پر زرد ہوتی ہوئی کھال منڈی ہوئی تھی، اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھیں، جن کے گرد سیاہ حلقے تھے جو شاید کئی راتوں کے جاگنے اور مسلسل بہنے والے آنسوؤں کا پتہ دے رہے تھے۔ وہ مشکل سے سانس لے رہی تھی، اور ہر سانس کے ساتھ اس کے سینے سے ایسی خرخراہٹ کی آواز آ رہی تھی جیسے پھیپھڑے ختم ہو چکے ہوں۔ میں ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا، اور میرا وجود کرچی کرچی ہو کر بکھرنے لگا۔ کیا یہ میری صبا ہے؟ وہ صبا جس کی جلد گلاب کی طرح شاداب تھی، جس کی آنکھوں میں شوخی اور ستارے چمکتے تھے؟ یہ صدیوں کی بیمار اور لاچار عورت کون ہے؟ تبھی اس نے بے چینی سے کروٹ بدلی، اور اس کی نیموا آنکھوں کی نظر مجھ پر پڑی۔ میں نے سوچا تھا کہ مجھے دیکھ کر وہ رو پڑے گی، گلے ملے گی یا شکایت کرے گی کہ میں اتنی دیر سے کیوں آیا، مگر اس کا رد عمل ایسا تھا کہ جس نے میرے پیروں تلے سے رہی سہی زمین بھی کھینچ لی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں پہچان کی چمک کی بجائے خوف کے گہرے سائے لہرانے لگے، اور وہ اپنی ٹوٹی ہوئی چارپائی پر پیچھے کھسکنے لگی اور اپنے نحیف ہاتھوں سے خود کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی، جیسے میں کوئی جلاد ہوں جو اس کی جان لینے آیا ہوں۔ اس نے اپنے خشک اور پپڑیاں جمے ہونٹوں کو حرکت دی، اور ایک ایسی آواز برآمد ہوئی جو کسی گہرے اور اندھے کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ اس نے کہا، حماد، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے، فوراً چلے جاؤ، خدا کے لیے بھاگ جاؤ۔ اگر انہوں نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ تمہیں بھی جان سے مار دیں گے۔ میں ہکا بکا رہ گیا، اور میرا دل و دماغ سن ہو گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا ٹھنڈا اور پسینے میں بھیگا ہوا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی اور کہا، صبا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کون مار دے گا؟ اور تمہاری یہ حالت کس نے کی ہے؟ میں تمہارا شوہر ہوں، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، مجھے بتاؤ جو تمہیں ڈرا رہا ہے۔ لیکن وہ میرا ہاتھ جھٹک کر پاگلوں کی طرح چیخنے چلانے لگی، نہیں حماد، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، تم نہیں جانتے، یہ جگہ جہنم ہے اور وہ شیطان ہے۔ وہ لوگ ٹھیک 9 بجے آتے ہیں اور ابھی وقت ہونے والا ہے۔ خدا کے لیے میرے حال پر رحم کرو اور یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنہ وہ مجھے بھی مار دیں گے اور تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے لہجے میں جو وحشت تھی وہ مصنوعی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کا پورا جسم سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا،
اور وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے موت وہاں دستک دینے والی ہو۔ میں نے اسی کے کمزور کاندھے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا اور کہا، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ ماجرا کیا ہے؟ کون لوگ ہیں؟ میں مرد ہوں، میں ان سے نمٹ لوں گا۔ میں تمہیں ایسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ میں نے تمہیں محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ صبا نے اپنی بے جان آنکھوں سے میری طرف دیکھا، جن میں بے بسی کا سیلاب امڈ آیا تھا، اور اس نے منت بھرے لہجے میں کہا کہ حماد، اگر تم مجھ سے ذرا سی بھی محبت کرتے ہو تو ابھی چلے جاؤ، میں تمہیں سب بتاؤں گی۔ قسم کھاتی ہوں سب بتا دوں گی، لیکن ابھی نہیں، کل صبح آنا۔ سورج کی روشنی میں وہ یہاں نہیں ہوتے، ابھی رات کا وقت ہے، ان کا ہے۔ اگر تم 1 منٹ بھی رکے تو ہم دونوں کی لاشیں ملیں گی۔ بس 9 بجے میری کال ضرور اٹھانا، کسی اچھی جگہ پر جاؤ، جلدی کرو۔ صبا کی حالت اور اس کی آنکھوں کی وحشت دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ معاملہ میری سوچ سے زیادہ سنگین اور خطرناک ہے۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی، اس کے الفاظ میں موت کا خوف بول رہا تھا۔ میں نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی تو 8 بج رہے تھے۔ میرے پاس بحث کا وقت نہیں تھا، اور نہ ہی میں اندھیرے میں نامعلوم شخص سے لڑ جھگڑ سکتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ فی الحال اس کی بات مان لینے میں ہی بہتری ہے، تاکہ میں جان سکوں کہ آخر یہ کہ وہ کون سی بلا ہے جو میری بیوی کو کھا رہی ہے۔ میں نے اسے کہا، ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، لیکن میں کل صبح ہوتے ہی آ جاؤں گا، تم ڈرنا مت۔ یہ کہہ کر میں الٹے قدموں باہر نکلا۔ باہر نکلتے ہی اس نے سسکتے ہوئے سر تکیے پر رکھ دیا، جیسے اس کے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ میں کمرے سے نکلا، صحن عبور کیا، اور اس ٹوٹے ہوئے دروازے سے باہر گلی میں آ گیا۔ لیکن میں وہاں سے گیا نہیں، کیونکہ میں اپنی صبا کو تنہا چھوڑ کر کیسے جا سکتا تھا۔ گلی کے موڑ پر جہاں اندھیرا زیادہ تھا اور کچرے کے بڑے بڑے ڈرم رکھے تھے، میں ان کے پیچھے سے چھپ گیا تھا۔ میرا دل کسی انجن کی طرح دھک دھک کر رہا تھا، اور میرا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ مچھر مجھے کاٹ رہے تھے، اور گندگی کی شدید بدبو سے میرا سر پھٹ رہا تھا۔ لیکن میری نظریں اپنے ہی گھر کے اس ٹوٹے ہوئے دروازے پر جمی تھیں، جسے شکاری اپنے شکار پر رکھتا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کون سے وہ لوگ ہیں جن کا خوف صبا کی روح تک میں سرایت کر چکا ہے۔ کیا وہ قرض خواہ ہیں؟ کیا وہ کوئی علاقے کے بدماش ہیں، یا کوئی اور بلا؟ وقت رینگ رہا تھا، ہر گزرتا سیکنڈ میری بے چینی میں اضافہ کر رہا تھا، اور میرے ذہن میں ہزاروں وسوسے سانپ بن کر لوٹ رہے تھے۔ گلی میں ہو کا عالم تھا، دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں، جو رات کی وحشت کو مزید بڑھا رہی تھی۔ میری گھڑی کی سوئیاں 9 کے ہندسے کی طرف بڑھ رہی تھی، اور میرا ضبط جواب دے رہا تھا۔ اور پھر جیسے ہی میری گھڑی نے 9 بجنے کا اشارہ کیا، گلی کے دوسرے سرے سے کچھ آہٹیں سنائی دی۔ میرا سانس حلق میں اٹک گیا۔ میں نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھا کہ گلی کے موڑ سے 4 سائے نمودار ہوئے۔ یہ 4 مرد تھے، جنہوں نے سر سے پاؤں تک کالے کپڑے پہن رکھے تھے، اور ان کے چہروں پر نقاب تھے۔ وہ کسی عام چور یا ڈاکو کی طرح چھپتے چھپاتے نہیں آ رہے تھے، بلکہ ان کی چال میں ایک عجیب سی رونق، طاقت اور بے خوفی تھی، جیسے وہ اس علاقے کے خدا ہوں اور یہ ان کا روز کا معمول ہو۔ وہ سیدھے میرے گھر کی طرف بڑھے۔ میرا خون کھول رہا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں باہر نکل کر ان سے ٹکرا جاؤں، ان کا نقاب نوچ لوں۔ لیکن صبا کی تنبیہ میرے کانوں میں گونج رہی تھی کہ وہ ماریں گے۔ میں نے اپنے غصے کے طوفان کو بامشکل دبایا، کیونکہ مجھے پہلے حقیقت جاننی تھی۔ وہ چاروں بغیر دستک دیے، بغیر کوئی بات کیے، بڑی روانی اور بے تکلفی سے اس ٹوٹے ہوئے دروازے کو اندر دھکیل کر داخل ہو گئے، جیسے یہ ان کا اپنا ذاتی گودام ہو۔ ان کے اندر جاتے ہی دروازہ دوبارہ بھیڑ دیا گیا، لیکن کنڈی نہیں لگی۔
میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ ابھی یا کبھی نہیں، میں بلی کے پاؤں چلتا ہوا کچرے کے ڈھیر کے پیچھے سے نکلا اور دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا دروازے تک جا پہنچا۔ اندر مکمل خاموشی تھی جو باہر کے شور سے زیادہ خوفناک تھی۔ میں نے دروازے کی درز میں سے آنکھ لگا کر اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ صحن خالی تھا، وہ چاروں کمرے میں جا چکے تھے۔ کمرے کا دروازہ نیموا تھا اور اس پر لٹکا ہوا پردہ تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا، جس سے اندر کا منظر ترچھی لکیر کی صورت میں نظر آ رہا تھا۔ میں اپنی سانس روک لی اور اس باریک سی جھری سے اندر دیکھا تو میرے 14 طبق روشن ہو گئے اور میرا دل دہل کر رہ گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ اسے ماریں گے یا دھمکائیں گے، لیکن جو منظر میرے سامنے تھا وہ تشدد سے بھی زیادہ اذیت ناک تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ چاروں نقاب پوش آدمی صبا کی چارپائی کے گرد کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی نے اپنے کندھے پر لٹکا ہوا ایک بڑا سا بیگ فرش پر رکھا اور اسے کھولنا شروع کر دیا۔ اس بیگ میں سے جو سامان نکل رہا تھا اسے دیکھ کر میرا دماغ چکرا گیا۔ وہاں بڑے بڑے لائٹ سٹینڈز تھے، جدید قسم کی LED لائٹس تھیں اور ایک پروفیشنل کیمرہ تھا۔ صبا جو ابھی کچھ دیر پہلے ہلنے جلنے سے قاصر تھی، اب ان کے ایک اشارے پر کسی کٹ پتلی کی طرح اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف اب بھی تھا، لیکن وہ ایک مجبوری والا خوف تھا، جیسے وہ جانتی ہو کہ مزاحمت کو کوئی فائدہ نہیں۔ ایک آدمی نے پھرتی سے کمرے کے اس کونے کا رخ کیا جہاں وہ 3D وال پیپر لگا ہوا تھا، اور وہی وال پیپر جسے میں ویڈیو کال پر دیکھتا تھا اور سمجھتا تھا کہ میرا گھر جنت بن گیا ہے۔ اس نے وہاں لائٹس فٹ کیں اور جیسے ہی بٹن دبایا، وہ ویران اور سیلن زدہ کونا اچانک جگمگا اٹھا اور موبائل کی سکرین کے فریم جتنا حصہ کسی محل کا شاہانہ کمرہ لگنے لگا۔ یہ ایک فریب تھا، ایک سیٹ تھا جو روز رات کو لگایا جاتا تھا۔ میرا دل مٹھی میں آ گیا جب میں نے دیکھا کہ دوسرے نقاب پوش نے صبا کے سامنے میک اپ کا سامان کھول دیا۔ اس نے بڑی بے دردی سے صبا کا چہرہ اوپر کیا اور اس کی پیلی پڑتی ہوئی جلد پر میک اپ کی تہیں جمانا شروع کر دی تاکہ اس کی بیماری، اس کے آنسو اور اس کے کالے حلقے چھپ جائیں۔ صبا کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، لیکن وہ ساکت بیٹھی تھی۔ وہ آدمی ماہرانہ انداز میں اس کے بالوں کو سنوار رہا تھا، اسے زیورات پہنا رہا تھا، وہی زیورات جو شاید نقلی تھے لیکن ویڈیو کال پر اصلی لگتے تھے۔ میں باہر کھڑا اپنی مٹھیوں میں اپنے ناخن گاڑ رہا تھا اور خون ٹپک رہا تھا۔ تو یہ ماجرا تھا، یہ لائیو شو تھا۔ یہ درندے روز رات کو آتے تھے اور میری بیوی کو یرمغال بنا کر اسے تیار کر کے اس غلیظ کھنڈر کے ایک کونے کو جنت بنا کر مجھ سے ویڈیو کال کرواتے تھے۔ لیکن کیوں؟ مقصد کیا تھا؟ یقیناً وہ پیسے تھے جو میں بھیجتا تھا اور جو صبا کی بجائے ان کے پیٹ میں جا رہے تھے۔ صبا محض ایک ذریعہ تھی، ایک قیدی تھی جسے استعمال کیا جا رہا تھا۔ تیار ہونے کے بعد صبا اب وہ صبا نہیں لگ رہی تھی جو ابھی کچھ دیر پہلے بستر مرگ پر تھی۔ روشنیوں اور میک اپ نے اسے مصنوعی طور پر حسین بنا دیا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کی ویرانی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ پھر ایک تیسرے دن آدمی نے صبا کے ہاتھ میں وہی موبائل فون تھما دیا جو ہمیشہ وہ استعمال کرتی تھی اور اسے سختی سے کچھ ہدایات دینے لگا۔ اس نے صبا کے کاندھے پر دباؤ ڈال کر اسے سیدھا بیٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ اپنی بھاری آواز میں کہا، خبردار، اگر آج آواز میں ذرا سی بھی لڑکھڑاہٹ ہوئی یا چہرے پر مسکراہٹ کم ہوئی تو یاد رکھنا اس بار ہم دھمکی نہیں دیں گے، بلکہ وہ کر گزریں گے جس سے تمہاری روح تک کانپ جائے گی۔ صبا نے تڑپ کر اس کے پاؤں پکڑ لیے اور گڑ گڑا کر بولی، نہیں نہیں، میں سب ویسا ہی کروں گی جیسا تم کہو گے۔ میں ہنسوں گی، میں خوش ہونے کا ناٹک کروں گی۔ بس اسے کچھ مت بتانا، اسے مت بتانا، مارنا۔ یہ سنتے ہی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ اپنی جان کی بھیک نہیں مانگ رہی تھی،
بلکہ میری زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ وہ مجھے بچانے کے لیے روز جیتی اور روز مرتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب بہت ہو چکا، اب میں مزید تماشائی نہیں بن سکتا۔ میں نے دروازے کو زور سے دھکا دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن اسی لمحے کمرے کے اندر سے چوتھے آدمی نے ایک ایسی چیز بیگ سے نکالی جسے دیکھ کر میرے قدم وہیں جم گئے اور میرا خون رگوں میں برف بن گیا۔ یہ کوئی ہتھیار نہیں تھا بلکہ ایک ڈیوائس نکالی یو ایس بی کی طرح تھی، جسے اس نے ہوا میں لہرایا اور ہنستے ہوئے کہا، فکر مت کرو، جب تک تمہارا بیوقوف شوہر نوٹ چھاپ رہا ہے اور یہ چیز ہمارے پاس ہے، تم ہمارا حکم مانتی رہو گی۔ اب کال ملاؤ اور اسے بتاؤ کہ تم کتنی خوش ہو۔ میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا۔ اس یو ایس پی میں ایسا بھی کیا تھا؟ اور یہ آواز، یہ ہنسی، یہ لہجہ، یہ سب کچھ اتنا جانا پہچانا کیوں لگ رہا تھا؟ ایک خوفناک شک میرے دل میں ابھرا جس نے میرے پورے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں سچائی کے بالکل قریب تھا، لیکن وہ سچائی اتنی بھیانک تھی کہ میرا دل چاہا میں اندھا اور بہرا ہو جاؤں۔ میں دروازے کی در سے سب کچھ دیکھے جا رہا تھا اور میری جیب میں موجود موبائل فون مسلسل تھر تھرا رہا تھا، کیونکہ میں اندر سے مجھے صبح ہی کال ملا رہی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں چیخ مار کر اندر گھس جاؤں، لیکن میں نے اپنے جذبات کا گلا گھونٹ کر فون کو جیب میں ہی بجنے دیا اور کال ریسیو نہیں کی، کیونکہ اگر میں ابھی کال اٹھا لیتا تو شاید وہ راز کبھی نہ کھلتا جو میری زندگی برباد کرنے والا تھا۔ اندر صبا نے گھبرا کر فون کان سے ہٹایا اور لرزتی ہوئی آواز میں نقاب پوش سے کہا کہ وہ فون نہیں اٹھا رہے، شاید وہ کام میں مصروف ہیں یا سو گئے ہیں۔ آپ یقین کریں میں جھوٹ نہیں بول رہی، کل ان سے بات کروں گی اور قسم کھاتی ہوں کہ کل ہی ان سے 10 لاکھ روپے منگوا لوں گی۔ بس آج مجھے جانے دیں، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ صبح کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس شخص نے آگے بڑھ کر پوری قوت سے صبا کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا، جس سے صبا کسی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح چارپائی پر جا گری اور اس کے منہ سے خون رسنے لگا۔ میرا خون کھول اٹھا۔ میں دروازہ توڑنے ہی والا تھا کہ اس شخص نے غصے میں آ کر اپنے چہرے سے نقاب نوچ کر پھینک دیا اور دھاڑتے ہوئے بولا کہ بہت ہو گئے تمہارے بہانے، اگر کل رات تک 10 لاکھ روپے میرے ہاتھ میں نہ ہوئے تو یہ جو میرے موبائل میں تمہاری نازیبا ویڈیو ہے، اسے میں پوری دنیا میں وائرل کر دوں گا، اور صرف یہی نہیں بلکہ تمہارے اس بھائی کو بھی جان سے مار دوں گا جو دوسرے شہر میں بیٹھ کر تمہاری فکر کر رہا ہے۔ جیسے ہی میں اس کے چہرے سے نقاب ہٹا، مجھے لگا کہ میرے سینے میں کسی نے خنجر اتار دیا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا ہے، دنیا گھومنے لگی ہے۔ وہ چہرہ کسی اجنبی کا نہیں تھا، وہ چہرہ کسی دشمن کا نہیں تھا، وہ تو اکمل تھا، میرا اپنا سگا چھوٹا بھائی، وہ بھائی جسے میں نے گود میں کھلایا تھا، جس کی ہر خواہش میں نے باپ بن کر پوری کی تھی، جس کی پڑھائی کا خرچہ اٹھانے کے لیے میں اپنی نیندیں قربان کی تھی۔ آج وہی اکمل میری بیوی کا مجرم تھا، وہی میری بربادی کا ذمہ دار تھا۔ مجھے بچپن سے معلوم تھا کہ وہ آوارہ ہے اور مجھ سے حسد کرتا ہے، لیکن حسد اس حد تک جا سکتا ہے کہ وہ میری عزت کو نیلام کر دے، میری بیوی کی زندگی جہنم بنا دے، یہ میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اکمل نے صبا کے بالوں کو جھٹکا اور اپنے ساتھیوں سے کہا، سامان سمیٹو، چلو، کل رات 9 بجے پھر آئیں گے، اور اگر کل پیسے نہ ملے تو اس ویڈیو کو انٹرنیٹ پر چڑھنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا۔ وہ چاروں اپنا سامان، لائٹیں اور کیمرے بیگ میں بھر کر وہاں سے ایسے نکلے جیسے کوئی فاتح لشکر ہو۔ میں جلدی سے دوبارہ اندھیرے میں چھپ گیا اور انہیں اپنے پاس سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ اکمل ہنس رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ بڑا بھائی تو دبئی میں گدھوں کی طرح کما رہا ہے اور یہاں بادشاہی ہماری ہے۔ ان کے چلے جانے کے بعد گلی میں پھر سے وہی خوفناک سکوت چھا گیا۔
میں کچھ دیر وہیں بت بنا کھڑا رہا تھا۔ میرے دل و دماغ میں اکمل کی ہنسی اور صبا کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ جا چکے ہیں تو میں لڑکھڑاتے قدموں سے دوبارہ گھر کے اندر داخل ہوا۔ صبا چارپائی پر اوندھے منہ پڑی سسکیاں لے رہی تھی اور اپنا خون آلود چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے میرے قدموں کی آہٹ سنی تو بری طرح سے ڈر گئی۔ اس نے سمجھا کہ شاید وہ لوگ واپس آ گئے ہیں۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر بنا دیکھے ہی کہا، خدا کے لیے مجھے مت مارو، میں کل پیسے دے دوں گی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور روتے ہوئے کہا کہ صبا ڈرو مت، میں ہوں حماد، میں آ گیا ہوں، اب تمہیں کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ میری آواز سن کر وہ چونکی اور پھر مجھے دیکھ کر اسے یقین نہیں آیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور مجھے دھکے دینے لگی کہ تم کیوں آئے ہو، چلے جاؤ، وہ ویڈیو وہ تمہیں برباد کر دیں گے۔ لیکن میں نے اسے سختی سے بھینچ لیا اور کہا، میں سب جان چکا ہوں صبا، میں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا ہے، میں نے اکمل کو دیکھ لیا ہے۔ اکمل کا نام سنتے ہی صبا ساکت ہو گئی اور اس کے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ میرے سینے پر سر رکھ کر ایسے روئی جیسے برسوں کا غبار نکال رہی ہو۔ اس نے ہچکیوں کے درمیان بتایا کہ حماد، آپ کے چلے جانے کے کچھ ماہ بعد اکمل گھر آیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اسے پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن جب میں نے انکار کیا تو وہ غصے میں چلا گیا۔ پھر ایک دن جب میں غسل خانے میں تھی تو اس نے چھپ کر میری ویڈیو بنا لی اور پھر اسی ویڈیو کی بنیاد پر اس نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ وہ روز مجھ سے پیسے مانگتا، اگر میں منع کرتی تو وہ دھمکی دیتا کہ یہ ویڈیو آپ کو بھیج دے گا اور انٹرنیٹ پر ڈال دے گا۔ میں اپنی عزت کے ڈر سے چپ رہی۔ پھر اس نے مجھ سے زبردستی یہ گھر کے کاغذات پر انگوٹھا لگوایا اور گھر بیچ کر سارا پیسہ چوہے میں ہار گیا۔ جب گھر بک گیا تو مجھے یہاں اس کچی بستی میں لایا اور یہ سیٹ لگایا۔ وہ مجھ سے زبردستی میک اپ کروا کر آپ کو ویڈیو کال کرواتا تھا تاکہ آپ کو لگے کہ سب ٹھیک ہے اور آپ پیسے بھیجتے رہیں۔ وہ سارے پیسے جو آپ بھیجتے تھے وہ اکمل لے لیتا تھا اور مجھے 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے دیتا تھا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ خودکشی کر لوں، لیکن پھر آپ کا خیال آ جاتا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ پردیس میں آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی بیوی کی عزت آپ کے اپنے بھائی نے تار تار کر دی ہے۔ میں مر رہی تھی لیکن میں نے آپ کا بھرم ٹوٹنے نہیں دیا۔ صبا کی داستان سن کر میرا آنکھوں میں اتر آیا تھا۔ میرا وہ بھائی جو میرے ٹکڑوں پر پلا پڑا تھا وہ اتنا گر چکا تھا۔ میں نے صبا کے آنسو پہنچے اور اس کے ماتھے کو چوما۔ میرے اندر کا شوہر، میرا مرد، میرا غیرت مند وجود جاگ چکا تھا۔ میں نے صبا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ صبا، بس آج کی رات تم نے بہت برداشت کر لیا۔ تم نے میری عزت کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دی، لیکن اب وہ نہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اکمل اور اس کے دوستوں کا ایسا انجام کروں گا کہ وہ موت کی بھیک مانگیں گے اور انہیں موت بھی نہیں ملے گی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے انہوں نے کس کے دم پر پاؤں رکھا ہے۔ صبا نے ڈرتے ہوئے کہا، لیکن وہ بہت خطرناک ہیں، ان کے پاس وہ ویڈیو ہے۔ میں نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی اور کہا کہ فکر مت کرو، وہ ویڈیو اب ان کی موت کا پروانہ بنے گی۔ میں نے اسے پانی پلایا اور کہا، اب تمہیں وہی کرنا ہے جو میں کہوں گا۔ کل رات 9 بجے جب وہ آئیں گے تو تمہیں ویسا ہی ڈرامہ کرنا ہے جیسے وہ چاہتے ہیں، بلکہ ان سے کہنا کہ حماد نے فون اٹھا لیا ہے اور وہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ بس تم ایک بار کال ملا دینا، اس کے بعد جو ہوگا وہ یہ دیواریں یاد رکھیں گی۔ رات کی تاریکی چھٹتے ہی جیسے ہی مشرق سے سورج کی پہلی کرن پھوٹی تو میرے دل میں امید کا ایک نیا چراغ روشن ہو گیا، کیونکہ یہ صرف ایک نئے دن کا آغاز نہیں تھا، بلکہ یہ اس ظلم کی سیاہ رات کے خاتمے کا اعلان تھا۔
جو پچھلے 3 سالوں سے میری صبا کی زندگی کو گھن کی طرح کھا رہی تھی۔ میں نے صبا کو تسلی دی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا کہ آج سورج غروب ہونے سے پہلے تمہارے مجرم سلاخوں کے پیچھے ہوں گے اور تم اس جہنم سے آزاد ہو جاؤ گی۔ میں گھر سے نکلا اور سیدھا شہر کے سائبر کرائم ونگ اور پولیس اسٹیشن جا پہنچا۔ وہاں جا کر جب میں نے اپنی داستان سنائی اور انہیں بتایا کہ کس طرح میری بیوی کو بلیک میل کر کے یرغمال بنا لیا گیا ہے اور کس طرح ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کر کے مجھ سے کروڑوں روپے ٹھگے گئے ہیں، تو پولیس افسران بھی دنگ رہ گئے، چونکہ معاملہ ایک بیرون ملک مقیم پاکستانی اور اس کی بیوی کی عزت کا تھا۔ اس لیے حکام بالا نے فوراً ایکشن لیا اور ایک خصوصی ٹیم تشکیل دے دی گئی جو میرے ساتھ سادہ کپڑوں میں اس کچی بستی کی طرف روانہ ہوئی تاکہ رنگے ہاتھوں ان درندوں کو دبوچا جا سکے۔ میرا دل مطمئن تھا کہ قانون اب میرے ساتھ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک انجانا سا خوف بھی تھا کہ کہیں اکمل کو بھنک نہ پڑ جائے اور وہ صبا کو نقصان نہ پہنچا دے۔ ہم شام ڈھلنے سے پہلے ہی مچھر کالونی پہنچ گئے اور پولیس نے انتہائی مہارت سے اس گلی اور مکان کا گھیراؤ کر لیا۔ کچھ پولیس والے بھیس بدل کر گلی میں پھیل گئے اور کچھ میرے ساتھ اس ٹوٹے ہوئے مکان کے پچھلے حصے میں چھپ گئے، جہاں سے ہم اندر کا ہر منظر دیکھ بھی سکتے تھے اور سن بھی سکتے تھے۔ اب ہمیں صرف 9 بجنے کا انتظار تھا اور یہ لمحات مجھ پر صدیوں کی طرح گزر رہے تھے۔ اندر صبا اکیلی تھی اور مجھے اس کی بہت زیادہ فکر تھی، لیکن یہ رسک لینا ضروری تھا۔ آخر کار گھڑی کی سوئیوں نے 9 کا ہنسا عبور کیا اور گلی میں وہی منحوس آہٹیں سنائی دیں۔ اکمل اور اس کے 3 ساتھی حسب معمول اسی رونق اور بے خوفی کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ آج اکمل بہت خوش نظر آ رہا تھا، کیونکہ اسے امید تھی کہ آج اسے 10 لاکھ روپے ملنے والے ہیں۔ اس نے اندر آتے ہی صبا کو آواز دی اور کہا کہ بھابھی تیار ہو جاؤ اور جلدی سے کال ملاؤ، آج میرا موڈ بہت اچھا ہے، اس لیے اگر تم نے ڈرامہ اچھا کیا تو شاید میں تمہیں انعام بھی دے دوں گا۔ صبا نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ اس کا چہرہ زرد تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ میں قریب ہی موجود ہوں۔ اس نے اکمل کے کہنے پر ویڈیو کال ملائی اور میرا نمبر ڈائل کیا۔ ادھر میرے موبائل فون کی گھنٹی بجی تو اکمل کی آنکھوں میں لالچ کی چمک آ گئی۔ اس نے صبا کو اشارہ کیا کہ سپیکر آن کرو۔ میں نے کال اٹھائی نہیں بلکہ کاٹ دی۔ اکمل غصے سے چیخا کہ دوبارہ ملاؤ۔ صبا نے دوبارہ ملائی اور عین اسی لمحے جب موبائل فون کی گھنٹی بج رہی تھی، میں اپنے چھپنے کی جگہ سے نکلا اور سامنے والے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ میرے ہاتھ میں میرا موبائل فون بج رہا تھا۔ اکمل اور اس کے ساتھی نے مجھے اچانک سامنے دیکھا تو ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اکمل کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ اس کے وہم و گمان بے میں نہیں تھا کہ بھائی کو وہ 7 سمندر پار سمجھ رہا ہے، وہ اس کے سر پر موت بن کر کھڑا ہے۔ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، حماد بھائی آپ یہاں کیسے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ ہاں اکمل، میں آ گیا ہوں اپنی وہ جنت دیکھنے جو تم نے میرے لیے سجائی تھی، اور اس جہنم کو مٹانے جو تم نے میری بیوی کے لیے بنائی تھی۔ ابھی اکمل کچھ کہنے ہی والا تھا کہ میرے اشارے پر پولیس والے چاروں طرف سے دیواریں پھاند کر اور دروازہ توڑ کر اندر گھس آئے۔ اکمل کے ساتھیوں نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے انہیں دبوچ لیا اور زمین پر لٹا کر ہتھکڑیاں پہنا دی۔ اکمل اپنی جگہ بت بنا کھڑا تھا، اس کی ساری شیخی اور غرور خاک میں مل چکا تھا۔ سائبر کرائم کے افسر نے آگے بڑھ کر اکمل کے ہاتھ سے موبائل فون اور بیگ چھین لیا، جس میں صبا کی ویڈیوز اور وہ فائل موجود تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اکمل کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا تھا، جس کی گونج پورے شہر میں سنائی دی گئی۔ کہا کہ تم میرے بھائی نہیں ہو، تم ایک ناسور ہو،
تم نے صرف دولت کے لیے میری پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے اور اس عورت کی زندگی برباد کی جس نے تمہاری ماں بن کر خدمت کی تھی۔ اکمل نظریں جھکائے کھڑا تھا، اب اس کے پاس بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ پولیس اسے گھسیٹتی ہوئی گاڑی کی طرف لے گئی تھی اور محلے کے لوگ جو شور سن کر جمع ہو گئے تھے نفرت سے اس پر تھوک رہے تھے۔ صبا یہ سب دیکھ کر اپنی چارپائی سے اٹھی اور لڑکھڑاتی ہوئی میرے پاس چلی آئی۔ میں نے اسے سہارا دیا اور کہا، چلو صبا، یہ کھیل ختم ہوا، اب ہم اپنے اصلی گھر جا رہے ہیں۔ میں صبا کو لے کر وہاں سے سیدھا شہر کے بہترین ہسپتال چلا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اس کا معائنہ کیا اور بتایا کہ اگر وہ مزید کچھ دن دیر ہو جاتی تو اس کے گردے مکمل فیل ہو سکتے تھے، اس کی جان بچانا ناممکن ہو جاتا، لیکن اب امید ہے کہ علاج اور اچھی خوراک سے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی۔ صبا کا علاج شروع ہوا اور میں نے شہر کے ایک پرسکون علاقے میں ایک چھوٹا سا لیکن اصلی گھر کرائے پر لے لیا۔ یہ کوئی محل نما نہیں تھا، نہ ہی یہاں کوئی 3D وال پیپر لگا ہوا تھا، لیکن یہاں سکون تھا۔ یہاں کی دیواریں جھوٹ نہیں بولتی تھیں اور یہاں کی آب و ہوا میں سازش کی بو بھی نہیں تھی۔ کچھ ہفتوں بعد جب صبا ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر اس نئے گھر میں آئی تو بہت زیادہ کمزور تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ پرانی چمک لوٹ آئی تھی۔ اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور کہا، حماد، یہ گھر ویڈیو کال سے زیادہ خوبصورت ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، ہاں صبا، کیونکہ یہ گھر کاغذی نہیں ہے، یہ ہماری محبت اور سچائی کا گھر ہے۔ وہ جنت جو ہم نے کھو دی تھی وہ جھوٹی تھی، لیکن اب جو جنت ہم بنائیں گے وہ اصلی ہوگی۔ اور اس دن مجھے احساس ہوا کہ جنت دیواروں یا پردوں سے نہیں بنتی، بلکہ ان لوگوں سے بنتی ہے جو آپ کے ساتھ سچے ہوں۔ اکمل جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہا تھا، اور میں اور صبا اپنی ٹوٹی ہوئی زندگی کے ٹکڑے جوڑ کر ایک نئی شروعات کر رہے تھے، جہاں اب کوئی کیمرہ بھی نہیں تھا، کوئی نقاب نہیں تھا، بس ہم لوگ تھے اور ہمارا سچ تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرا انفو کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔